جیسے کہ ہاں ابھی میاں بیوی نے طلاق لے چکے ہیں اور اب وہ الگ الگ مدت گزار کے الگ الگ رہ رہے ہیں اور سال جی، 2 سال ہو گیا، اب واپس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو یہ پاسبل ہے؟ اگر ایک ہی طلاق ہوا ہے تو بالکل پاسبل ہے، 2 طلاق ہوئے تو بھی نہیں پاسبل ہے۔ ایک طلاق نہیں، تین طلاق پراپر ہو گئی ہو، اس کے بعد کی بات کر رہا، سال 2 سال اگر ہو گیا 3 ہے ان طلاق کو، ہو گئے ہیں پھر تو اس اب کے وہ بعد تو نہیں واپس سے الاؤڈ ہے نا، شادی یہی تو۔ کرنا اب سوچو اگر نہیں الاؤڈ، اگر یہ اس طرح سے پابندی نہیں ہوتی تو زندگی بھر ایک آدمی، ایک شوہر اپنی بیوی کو بار بار زندگی بھر طلاق دیتا پھر لیتا، طلاق دیتا پھر لیتا، طلاق دیتا لیتا، تو ایسے اس ٹائپ کا ٹارچر نہیں رکھا گیا ہے۔ میکسیمم زندگی میں وہ ایک سے سن سکتی ہے ڈائریکٹلی اس شادی میں، تو کتنی بار؟ میکسیمم 3 بار سن سکتی ہے یہ لفظ طلاق۔ آدمی کو بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات کہ ایک طلاق دے کے بھی علیحدگی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے معلوم ہے نا، لیکن لوگوں کو عام طور پہ نہیں معلوم ہے کہ ایک طلاق دے کر بھی آپ پوری طرح سے الگ ہو گئے۔ جی شیخ اچھا سرفراز۔ میرے بھائی، اگر کوئی آدمی نے شرعی طور پہ سنت کے طریقے پر الگ الگ مجلسوں میں 3 طلاق دیا ہے، اس کو ہم یہی بولتے ہیں اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو عورت کو واپس لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، لیکن آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، نہ عورت کے اختیار میں ہے نہ مرد کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں اب یہ نہیں رہ گیا۔ ہاں، وہ جو قرآن مجید میں ہے وہ اختیار کے ساتھ کیا آنا عمل نہیں ہے، وہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس نے کسی سے نکاح کر لیا۔ نکاح بھی اس نے اس نیت سے نہیں کیا تھا کہ یہ میرے پہلے شوہر کے لیے مجھے حلال کر دے، کرنے والے کا بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے پہلے شوہر کے لیے میں حلال کروں، اس نے پسند کر کے نکاح کیا تھا، نکاح رغبت تھا، نکاح ہو گیا، زندگی چلی۔ کہیں پر آدمی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لڑکی میں کوئی عیب اس کو دکھ گیا، لڑکی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے شوہر میں اس کو کوئی عیب دکھ گیا، دونوں کے جسمانی تعلق بن چکے ہیں۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نکاح بھی اس کا نہیں چل سکا اور وہاں بھی اس کو طلاق ہو گئی، تب جا کر کے یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن یہ اتفاق سے ہوگا، یہ اختیار سے نہیں ہوگا۔ اگر اختیار سے کریں گے تب یہ زنا ہو جائے گا، اتفاق سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ بھائی ہو سکتا ہے شادی کر لے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موت ہو جائے اس کی، تو موت ہو گئی تب بھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن اب کوئی آدمی سوچے کہ اس کو حلال کرنا ہے تو اس کے شوہر کو مار ڈالتا ہوں تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو یہ تو قتل ہو جائے گا۔ اس کو کوئی حلالہ تھوڑی بولے گا کہ اس نے اور حلالہ کیا ہے، اس قاتل کو بول دے کہ قاتل کو بہت ثواب ملے گا کیونکہ اس نے اس کے پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کر دیا ہے۔ جو منطق یہ احناف پیش کرتے ہیں کہ بھائی طلاق دے دے گا تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی تو اس کو ثواب ملے گا، تو کیا اس قاتل کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے بہت اچھا کیا یار، اس کے دوسرے شوہر کو قتل کر دیا، کم سے کم وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنا باپ واپس مل گیا۔ تو یہ جو ہے، یہ جس طرح سے قتل سے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، ویسے طلاق سے بھی پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ لیکن نہ اس نیت سے قتل کیا جا سکتا ہے کہ قتل کر دو تاکہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، نہ اس نیت سے جو ہے نا وہ نکاح کیا جاتا ہے کہ نکاح کر لو تاکہ طلاق دے کر کے اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دیا جائے۔ اچھا سرفراز بھائی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتفاق بنتا نہیں ہے، یعنی جب ایک عورت کا شرعی مکمل 3 طلاق ہو گیا اور وہ گزر گیا ٹائم، اس نے کہیں شادی کر لی، تو ہوتا یہ ہے عملاً یہ اتفاق اس میں سے 2-4 کیس ایسا بن سکتا ہے، ورنہ بنتا نہیں ہے، اور اسی کو اتفاق کہتے ہیں۔ اور جو حنفیوں والا ہے یہ تو اکثر ہوتا ہے، تو بھائی کیسا ہے آپ کا اتفاق ہے کہ ہو ہی رہا ہے مسلسل؟ دونوں میں فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو مطلب اس سے یہ میں سمجھوں کہ ڈائریکٹ جب میاں بیوی الگ ہوئے ہو تو وہ ڈائریکٹ واپس ایک ساتھ نہیں ہو سکتے؟ نہیں، تیسرا طلاق دینے سے پہلے دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب یہ حلالہ کے ذریعے سے آپ یہ کر دیتے ہیں نا کہ حلالہ سے تو اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ سکتی ہے، تو تیسرا طلاق دیتے ہوئے آدمی ڈرتا نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ارے حلالہ ہونے کے بعد آ جائے گی تو زیادہ سے زیادہ مجھے یہ برداشت کرنا پڑے گا نا، بلکہ اس کے حساب سے تو جو بغیرت آدمی اس کو لگتا ہے میں عورت کو سزا دے رہا ہوں کہ ابھی اگر تم کو 3 طلاق دیا تو پھر حلالہ کر کے ہی واپس آ پاؤ گی، تو عورت کے لیے سزا ہو جاتی ہے وہ۔ اس حلالہ، یہ اچھا ایک نقطہ ذہن میں آ گیا کہ حلالہ کے رائج ہونے کی وجہ سے اور یہ فتویٰ دینے کی وجہ سے کہ حلالہ گرچہ حرام ہے لیکن پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جاتی ہے، حرام کام کر کے بھی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، یہ فتویٰ دینے کی وجہ سے جو تیسرے طلاق کے بعد عدم رجوع کی، کہ آپ تیسرے طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں بچی ہے، وہ جو حکمت تھی شریعت کی وہ حکمت بھی باطل ہو جا رہی ہے کہ تیسرا طلاق دیتے ہوئے آدمی ڈر نہیں رہا، بلکہ حنفیوں کا تو 3 طلاق ہوتی ہے نا ایک مجلس میں، تو اس کو خوف ہی نہیں 3 طلاق دیتے ہوئے، کیونکہ اس کو
पता है कि 3 तलाक देने के बाद दूसरे मज़ाहिब में तो गुंजाइश नहीं है, मेरे मज़हब में गुंजाइश है वापस आने की। हाँ, थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना है, थोड़ी बेगैरती दिखानी है, अपनी बीवी को एक रात के लिए दूसरे मर्द के पास छोड़ देना है, फिर ये वापस मेरे पास आ जाएगी। इसलिए तो 3 तलाक, हनफी मर्द 3 तलाक इस वजह से भी दे रहा है क्योंकि उसके लिए उनके मौलवियों ने हलाला का रास्ता खोला हुआ है। तो जो शरीयत की हिकमत थी ना कि एक आदमी ये सोचता कि अगर मैंने 3 तलाकें दे दी, तीसरी तलाक देते ही मेरे हाथ से इख्तियार खत्म हो जाएगा, जब ये सोचता है बंदा ना, तो वो 3 तलाकें देते हुए डरता है। लेकिन क्योंकि हनफियों ने हलाला का दरवाजा खोल करके एक बैकडोर खोल दिया उसके लिए कि हाँ भाई लानत होगी लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी, काम तो मलून होगा पर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। बल्कि मुफ्ती लोग ऑफर भी देते हैं कि मलून काम है पर तुम्हारे लिए लानत झेलने को भी तैयार हूं मैं, लाओ मैं हलाला कर देता हूं, मेरी लानत होगी पर तुमको तो तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। तो ये जो बैकडोर हलाला का खुला हुआ है ना, इसकी वजह से लोग 3 तलाक दे देते हैं। अगर इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए, लोग 3 तलाक नहीं देंगे। इससे पहले हमने क्या कहा कि 3 तलाक वाला फतवा खत्म कर दो तो भी हलाला की नौबत नहीं आएगी, हलाला बंद कर दो तो लोग 3 तलाक देना छोड़ देंगे। तुमने क्योंकि हलाला का दरवाजा खोल दिया, एक ऑप्शन उसके पास रख दिया है, इसलिए वो सोचता है थोड़ी सी बेगैरती दिखा दूंगा लेकिन 3 तलाक देता हूं इसको, और बेगैरती के बाद तो फिर मेरी बीवी हो जाएगी वो। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।